زبردست گیت مجھے خود بہت پسند ہے یہ کہ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، تو خدا ہر روز نئی نئی خوشیاں میں دکھاتا ہے جو ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی، خدا میں وہ دیتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ ہم پادری صاحب کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کے لیے اور خدا کی بندی کے لیے دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والے عظیم باپ، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی ستائش کرتے ہوئے آپ کے پاک اور مبارک قدموں میں آتے ہیں کہ اپنے سارا دن ہماری معافرت کیا، ہمیں چھوا، ہمیں برکت دی، اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ہماری جہاں پر رات ہے خداوند، تو نے رات بھر اپنے لوگوں کو سلامتی بخشی، اور یہ دن بخشا کہ خداوند وہ آج صبح آپ کی شکر گزاری کرے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم نے ورشپ کی ہے، اس ورشپ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مالک۔ جب آپ کی شیریں میٹھی آواز کو سننے والے تو محنت کرتے ہیں خداوند، جس کے ہردے میں آپ نے اپنے کلام کو رکھا ہے خداوند، موتیوں کی لڑی میں پروزے نہ کھولی اسپرٹ پاک خدا، تاکہ وہ کلام ہمارے گلے کا توق بن جائے۔ ہولی اسپرٹ خداوند، جس کے پاس آپ کا کلام ہے، بولنے والا وہ نہ ہو بلکہ پاک روح اس کی رہنمائی کرے۔ جتنی دیر خداوند تیری خادمہ خدا تیرے مصباح پر تیرے کلام کو بولتی رہے مالک، تیرا گہرا مسا وہاں پر ٹھہرا رہے خداوند، آپ کی قدرت کثرت کے ساتھ کام کرے۔ لفظوں کی ترتیب خداوند ایسی ترتیب ہو کہ جو دل میں اتر جائے ہولی اسپرٹ، تاکہ خداوند تیرا کلام بہت ساری زندگیوں کو سیر اور آسودہ کرے۔ خداوند بہت سے بندھن آج کے کلام کے وسیلہ سے ٹوٹے، بہت سے لوگ گناہ میں جو گرفتار ہیں آزاد ہوں۔ ہولی اسپرٹ محنت کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، اپنے لوگ کو برکت دینا۔ جہاں تک آپ خداوند جو آپ کا کلام سنانے والا ہے بندہ یا بندی ہے خداوند، اس کے منہ سے اے خدا جہاں تک یہ کلام پہنچے خداوند، وہ زندگیوں کو سیر اور سیراب کرتا جائے خداوند، تاکہ بہت ساری زندگیاں سیراب ہو سکیں۔ ہولی اسپرٹ محنت کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو آپ ہمیں دینے والے ہیں خداوند پاک خدا، اپنی بندی کا منہ بن جانا، ہم آپ کی بندی کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، سر کی چاندی سے لے کر پاؤں کے تلے تک چھونا، بڑی برکت دینا، کیا کیا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو، اور سارا جلال اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے نام کو ملے، مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ میں انٹی نسرین اختر کو ویلکم کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو، مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی۔ آمین آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم ساری عزت، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ وہی ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے، وہی ہمارا یہوہ پاک خدا ہے، یہوہ یری ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ ہماری سانسیں اسی کے وسیلے سے چلتی ہیں۔ وہ اس نے ہمارے بدن کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس نے بے ترتیب مادے کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ہمارے لیے، انسانی عقل کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن کام ہے، لیکن وہ کیونکہ ہر ایک کام کرنے اور کاریگری میں جو ہے وہ سب سے بڑا خدا ہے، جو سب کام کرتا ہے اور اس طرح خوبصورتی سے کرتا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ اس نے ہمیں بخشا، اور میں خاص طور پر شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، مجھے اس نے یہ فضل بخشا ہے، اور میں اپنے سارے اس سرجری کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ تمام اس سرجری میں اس پروسیجر وہ میرے ساتھ تھا، اور سارا جو ہے وہ معاملہ، سارا سرجری کا جو پروسیس تھا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام پایا۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں،
اور اب جب کہ باری ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم اس کے کلام کو سنیں، تو آج میں پاک روح سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پاک روح آ، میں نہیں بلکہ تو بول. مجھے نہیں پتا کہ کیا بولنا ہے، لیکن تو اپنے لوگوں سے کلام کر، اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال، لفظوں کی ترتیب بخش، گہرا مسا دے اور بولنے کا طریقہ دے، تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. جی، آج ہم بات کریں گے کہ مطلب خداوند کی شکر گزاری پہ ہی ہم بات کریں گے. تو اس کی ہم زبور 138 اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا اور معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. خدا کو شکر گزاری بہت زیادہ پسند ہے. خدا کو پسند ہے کہ ہم شکر گزار ہوں. خدا کو یہ بات پسند ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس کی شکر گزاری سے بھرے رہیں. اور جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم شکر گزاری جو ہے وہ کریں. تو جب ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو بے شک وہ ہمیں جو ہے فضل بخشتا ہے اور زیادہ ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ ہم ایک شکر گزار دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور بڑے بڑے کاموں میں بھی شکر گزار ہونا چاہیے. نہ صرف مطلب بہت بڑے معجزات کو لے کر ہم اس کی شکر گزاری کریں، نہ صرف ہم یہ کہیں کہ ہمیں بلکہ جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا اپنے وقت پر جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. تو اس کے لیے جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند کی جو مدح سرائی کرنا دوسرے معبودوں کے سامنے، دنیا کے جو دوسرے لوگ جو بت مانتے ہیں اور جو دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں اپنے زندہ خدا کے نام کو جلال دینا ہوتا ہے. ہمیں اپنے زندہ خدا کے نام کی جو ہے وہ مدح سرائی کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ کیسا خدا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ کس طرح سے کائنات کو کنٹرول میں کرتا ہے، وہ کس طرح سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ ساری باتیں ہمیں خداوند کی شکر گزاری اور حمد و ستائش اور مدح سرائی میں جو ہے وقت گزارنا ہے، کیونکہ یہی پسندیدہ عبادت ہے اس کی حضوری میں کہ ہم ہر وقت اس کے ساتھ شکر گزار دل کے ساتھ اس کی حضوری میں. باقی بدن جو ہمارے ہیں، جسمانی بدن ہے، ظاہر ہے یہ ایک مشین کی طرح ہے. جب یہ ایک مشین کی طرح ہے تو یہ جو بدن ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ، جس طرح سے مشین میں جو ہے اس کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے ہمارے بدن کو بھی ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ہمیں میڈیکل جو ہے وہ اسسٹنس لینی پڑتی ہے، میڈیکل ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ میں ہمیں خداوند ایسے ہی شفا دیتا ہے. لیکن یہ سب خداوند کی حکمت اور خداوند کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور سب کچھ خداوند کے جلال کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم میڈیکل اسسٹنس میں جاتے ہیں تو وہ بھی خداوند کی مرضی سے ہوتا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ انہی کو حکمت بھی خدا نے ہی دی ہوتی ہے، اور خدا ہی کی حکمت سے وہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو ہم مطلب اس سارے پروسیجر میں بھی خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے. تو آج کے ہم اس میسج میں، اس ٹاپک میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا نے مطلب ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور ان سب کو خدا نے حکمت دی ہوئی ہے. خدا اپنی حکمت سے خدا جو ہے ان کو مطلب جو ہر چیز سکھاتا ہے، کیونکہ خدا کی حکمت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی شخص یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس جو ہے کسی بھی پیشنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے، انسان ہماری جو باڈی ہے وہ ایک ایسے عجیب طور سے بنی ہوئی ہے. جیسے کہ زبور 139 میں جو ہے وہ داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ مطلب اے خداوند کہ تو نے مجھے جو ہے وہ تو نے میری ماں کے پیٹ ہی سے تو نے مجھے صورت بخشی ہے، اور میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں. کہ مطلب جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں، جب ہم تصور کرتے ہیں، جب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کس طرح سے ہم بنے ہیں، کس طرح سے ایک بے ترتیب مادے کو لے کر جو ہے خدا نے ہمیں ہمارے بدن کو ترتیب دیا ہے، اور کس طرح سے وہ سارا سسٹم اور نروز کا، وینز کا اور آرٹریز کا اور سارا سسٹم اس طرح سے وجود میں آتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے
بڑی ہی کارگری سے بنائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے کام حیرت انگیز ہے، میرا دل اسے خوب جانتا ہے، کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا جو قادر مطلق خدا ہے، اس نے ہمیں کس طرح سے، کس طریقے سے ہمیں اس نے عجیب طریقے سے اس نے ہمیں بنایا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور وہی حکمت وہ ڈاکٹرز کو بھی دیتا ہے، وہی حکمت وہ ان کے اندر وہ رکھتا ہے، اور وہ اس کو کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی نے یہ بات کہی، حسن نثار کو شاید آپ جانتے ہوں گے۔ حسن نثار جو ہے وہ ایک بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ ایسا جوشیلا اور غصے والا جو ہے وہ ان کا اینکر ہے، اور وہ جو مطلب صحافی بھی ہے، اور وہ کالم نگار بھی ہے، اور وہ مطلب وہ جو ہے وہ ایک اسکالر بھی ہے، مطلب وہ بہت کچھ ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ حسن نثار جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہے، اس نے ایک بات کی کہ اس کو کسی نے کہا کہ مطلب جو ہے کیا ہمیں سائنس جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کہ سائنس جو ہے وہ ہمیں خدا سے الگ کر دیتی ہے، خدا سے ہمیں جدا کر دیتی ہے جب ہم سائنس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کو یہ جواب دیا کہ خدا کے بندے، سائنس بھی خدا کی طرف سے ہے، ٹیکنالوجی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ٹیکنالوجی یا سائنس خدا کی طرف سے نہ ہوتی، اور اس نے یہ بات بڑی اچھی اس نے بات کی، اس نے کہا کہ مطلب اگر ہم ویسٹ کی دنیا میں دیکھیں، ہم مغربی ممالک میں دیکھیں، تو وہاں پر جتنے لوگوں نے جو ہیں اتنی زیادہ انوینشنز کی ہیں ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اتنی زیادہ جو ہیں ایجادات ہوئی ہیں، تو وہ سب جو ایجاد کرنے والے تھے وہ سینٹ لوگ تھے، وہ خدا کے پیارے لوگ تھے، وہ مقدسین میں شامل تھے، وہ مقدسین ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو مطلب کہ اگر نیوٹن نے جو ہے وہ اس نے لا کیا تھا گریویٹی کا، اس نے لا جو ہے وہ بنایا تھا نیوٹن نے، تو وہ بھی ایک سینٹ تھا، وہ بھی ایک پریسٹ تھا۔ مطلب اس طرح سے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ تو سینٹ ہوتے ہیں کہ جو مطلب دنیا میں ایسے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور میڈیکل میں ایسی ریسرچ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب میں اپنی اس بیماری کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھی تو میں بہت سالوں سے میں اس بیماری میں تھی، کہ مجھے مطلب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب خواتین 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہیں تو ان میں جو ہے کچھ ہارمونلز ان بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو مطلب بعض اوقات کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب میں پاکستان میں تھی تو مجھے بہت زیادہ بعض اوقات ہیوی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی تھی، بعض اوقات ایک ماہ، اور میں بہت ڈاکٹرز کے پاس گئی تھی، بہت زیادہ میں نے ڈاکٹرز کے پاس گئی، اور کوئی ڈاکٹر مجھے کچھ کہتا تھا، کوئی مجھے کچھ کہتا تھا، میں ٹریٹمنٹ بھی کراتی تھی، لیکن سب کچھ تھا، دعا بھی ساتھ تھی۔ لیکن کوئی مجھے سرجری کے لیے کہتا تھا کہ آپ سرجری جو ہے کروا دو، مطلب یہ اس طرح سے، لیکن میں ان ساری خواتین کو بھی دیکھتی تھی کہ جو میرے آس پاس تھیں جنہوں نے سرجری کروا دی اور بعد میں ان کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوئیں، کہ ان کی ایک سرجری نہیں ہوئی، ان کی پھر 2-3 بار ان کو سرجری کروانا پڑی، کیونکہ ایک مسئلے کو حل کرتے تھے تو دوسرا پیدا ہو جاتا تھا۔ تو میں اس وجہ سے بھی، خدا مجھے جو ہے وہ سرجری سے بھی وہاں پر بچاتا آیا، مجھے مطلب میڈیسن سے سارا کچھ لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ اس طرح سے میں نے کافی پریشانی اٹھائی، مطلب ذہنی طور پر انسان جو ہے نا، جب انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو وہ مینٹلی تھوڑا سا نا ایسے ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سچویشن انسان کو ڈپریس بھی کر دیتی ہے۔ بس یہ ساری سچویشن جو چلتی آ رہی تھی ساتھ ساتھ، مطلب جب میں یہاں پر آئی تو پھر یہاں پر میں نے جب ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو ڈاکٹر سے میں نے کہا، تو ڈاکٹر نے مجھے، ایک انڈین ڈاکٹر تھی گائنیکالوجسٹ، ان کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا، لیکن وہ ڈاکٹر شاید اتنی وہ نہیں تھی، مجھے انہوں نے کوئی اتنا اچھا مطلب وہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب میں میڈیسن یوز کر رہی تھی تو یہی میڈیسن جو تھی وہ میرے پھر ہارٹ اٹیک کا سبب بنی، کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں وہ میڈیسن کھاتی رہی، اور مطلب اس چیز پہ کہ وہ پھر میرے جو بلڈ کو وہ تھک کرتے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے مطلب حالانکہ میں بہت کنٹرول کرتی تھی کہ میرا ویٹ جو ہے کم ہو، لیکن وہ کم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس میڈیسن کی وجہ سے جو ہے وہ ویٹ بڑھ رہا تھا، ویٹ بڑھنے سے اور بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اور مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن شکر ہے خدا ان کا کہ خدا نے مجھے اس میں سے بھی بچایا، اور خدا نے میری مدد اور رہنمائی کی۔
ورنہ اس سویر ہارٹ اٹیک کے بعد ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ کوئی مشکل بات ہے کہ کوئی مطلب 3 سویر ہارٹ اٹیک ایک ہی دن میں ہو جائیں اور بندہ بچ جائے اور خود چل کر جو ہے وہ ایمرجنسی میں جائے. یہ خداوند کا فضل ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. لیکن اب جب میں سرجری میں تھی تو پھر میں نے اپنے جو ہے وہ گائنیکالوجسٹ، میں نے ڈاکٹر سے، اپنے فیملی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ پلیز میرا جو گائنیکالوجسٹ ہے اس کو چینج کرو، میں جو ہے وہ دوسری ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے چینج کریں. تو وہ انہوں نے پھر چینج کیا، دوسرے ڈاکٹر کو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا. تو انہوں نے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ میری بنائی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر شکر ہے خداوند کا کہ انہوں نے مطلب جو ہے یہ والا آپشن مجھے دیا، اور میں نے ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا. اور میں مطلب شکر گزاری کرتی ہوں کہ حالانکہ یہ مطلب چھوٹی سی سرجری تھی، آدھے گھنٹے کی. یہ لیزر سرجری تھی، اس کو ہم سرجری تو نہیں بولتے کیونکہ اس میں کوئی بھی زخم یا کوئی بھی ایسی آپ کو نہیں لگتی، کیونکہ آپ کو کچھ ایسا کوئی کٹ نہیں لگتا، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لیزر سے سرجری ہوتی ہے. تو اس میں سرجری میں یہ ہے کہ اس پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ جو اندر آپ کی آرٹریز ہوتی ہیں ان کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کو آپ کو ہیوی بلیڈنگ جو ہے وہ آپ کی سٹاپ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اس کے لیے مطلب میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی. ڈاکٹرز بھی مطلب جو ہے اس چیز کے لیے پریپیئر تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے میری جو ہے وہ کسی دوسرے ہاسپٹل میں جو ہے وہ انہوں نے اپائنٹمنٹ میری بنائی تھی سرجری کے لیے، لیکن وہاں پر ان کے کوئی کارڈیالوجسٹ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میری کینسل کر دی. اب جس ہاسپٹل میں انہوں نے کی وہاں پہ کارڈیالوجسٹ بھی تھا، یعنی کہ وہ مطلب اس چیز کے لیے پریپیئر تھے بالکل مکمل طور پر کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اور ہر چیز انہوں نے ریڈی رکھی ہوئی تھی کہ اگر اس کے ساتھ، اور وہ ساتھ ساتھ میرا ہارٹ بھی مانیٹر کر رہے تھے اور آکسیجن وغیرہ ہر چیز وہ چیک کر رہے تھے، بلڈ پریشر ہر چیز میں چیک کر رہے تھے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. جو ہی کوئی پرابلم ایسی ہو تو ہم اس کو فوراً ہارٹ کی کوئی میڈیسن اس کو دیں تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور میں اس لیے بھی خوف زدہ تھی کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو یہ نہ ہو کہ جب وہ مجھے مطلب جو ہے وہ بے ہوش کریں یا مجھے مطلب اس طرح سے کریں اور مجھے کچھ پرابلم نہ ہو. لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہاں پر خداوند نے یہاں کے میں بات اتنا مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے حکمت دی ہے. میں ڈاکٹرز کی بھی بات کرتی ہوں، نرسز کی بھی بات کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے، یہاں پر میرا 2 دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے، اور وہ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے مطلب جو ہے آپ کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا خوف پریشانی نہیں ہوتی. تو یعنی کہ ہر کام اتنا اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور آرگنائزڈ طریقے سے سارا کام ہوتا ہے کہ کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، پینک آپ نہیں ہوتے. تو مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ مکمل تھی. اور میں جب وہ مجھے اسٹریچر پہ انہوں نے رکھا تو میں کھڑی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لیٹو مطلب. تو اس سے پہلے کہ میں لیٹتی، میں نے اسٹریچر کو اور اپنے آپ کو خداوند کے لہو میں چھپایا. میں نے کہا خداوند میں اس بیڈ کو اور اپنے آپ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، اور میں اب اپنا آپ تجھے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے سلا دینا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں سب کچھ دعا کر کے میں پرسکون ہو گئی. اور خداوند کا شکر ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ نرسز جو تھیں وہ میرا سارا مطلب جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے مطلب ECG وغیرہ کے سارے وہ اتار رہی تھی میرا سارا کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ سرجری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گئی ہے. میں نے کہا سب کچھ ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں سب کچھ ہو گیا. اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور بالکل بھی مجھے آپ سمجھے کہ پتہ نہیں میں نیند میں گئی ہوں اور سو کے اٹھ گئی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ سارا پروسیجر اتنے اچھے طریقے سے ہوا اور خداوند ساتھ تھا، کسی قسم کی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوئی، بلکہ نرس بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی. اس نے مجھے کہا یو ڈیڈ ویل، کہ اتنا اچھے طریقے سے ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہ مطلب کہ کسی قسم کی آپ کو کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوئی، کسی قسم کا کچھ مسئلہ نہیں ہوا. تو خداوند کا بہت زیادہ میں شکر ادا کرتی ہوں، اور اس ساری حکمت کے لیے، اس سارے انسٹرومنٹس کے لیے، سارے
ساری چیزوں کے لیے جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے اور ڈاکٹرز کو دیتا ہے. تو میں بات کرتی ہوں کہ یہاں پر خدا جو ہے وہ ہر جگہ کام کرتا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ خدا ہی سب، خدا کے کنٹرول میں ہر چیز، تو واقعہ ہی اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. اس لیے ہمیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ خداوند کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، خداوند کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں. تو ہمارا دل اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو بھی حکمت دیتا ہے، کہ وہ اس کی حکمت سے سارا کام کرتے ہیں، کہ وہ اس بدن کو جو خدا نے اتنے جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ طریقے سے بنایا، وہ اس بدن کو سمجھ لیتے ہیں، اس بدن کو مطلب کس طرح سے کیسے کرنا ہے، اور سارے سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں، اور سسٹم کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کس طرح سے وہ آپریٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ سارا کرتا ہے. یہ خداوند کے فضل سے اور خداوند کی حکمت سے ہے، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی اس حکمت کے لیے، اس سارے پروسیس کے لیے، اس ساری سرجری کے لیے. اور اس کے بعد حالانکہ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی مجھے بہت سارے بتائے گئے تھے کہ اس کے بعد میں مطلب آپ کو یہ ہو سکتا ہے، یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ مطلب میں بالکل ٹھیک ہوں. مطلب درد تو ہے مجھے تھوڑا ہلکا، لیکن اس طرح سے ابھی مطلب میں بالکل ٹھیک ہوں جس طرح سے یعنی کہ بتائے جاتے ہیں. لیکن خدا ان کی بہت زیادہ شکر گزاری ہو. آج کا کلام یہ ہے کہ خدا جو حکمت کا چشمہ ہے، جو حکمت کا منبع ہے، وہی اپنے لوگوں کو حکمت دیتا ہے. اور وہ لوگ سینٹ ہیں جو اس کام میں آتے ہیں اور خداوند ان کو حکمت بخشتا ہے. اس لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں سارے سسٹم کے لیے، سارے ماحول کے لیے، اور ہر ایک بات کے لیے ہم اس کی پورے دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. خداوند کی تعریف ہو. ہاللیلویا. زبردست میسج ہے جی کہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اب گواہی کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے بڑی گواہی تو یہی ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں یہ کام کیا ہے. آمین. تو ہم اپنی پریئر ریکویسٹ اب خدا کی حضوری میں رکھیں گے. جو بھی پریئر ریکویسٹ میں نے پریئر کروانی ہے. میرے ساتھ میل نرس تھا، اس کا نام ہے اسکاٹ مائیکل. اس کی بیوی جو ہے نا، وہ جب بھی اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھے ٹیکسٹ کرتا ہے کہ دی سسٹر آپ نے میری وائف کے لیے، تو وہ اس کے لیے ہم دعا کر رہے تھے. لیکن خداوند نے اس کو ڈائگنوز کیا کہ شی ہیز اے لٹل بٹ کینسر ان ہر یوٹرس. سو ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੰਚੀ ਹੈ کہ پتہ نہیں وینکی ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ. پھر میرا مطلب میری ایک میرا فرینڈ ہے، اس کی مطلب میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی بیوی کے پاؤں پہ مطلب فریکچر ہوا تھا. اس کا نام یوونش ہے. ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے آج کے خداوند اس کے فریکچر کو کمپلیٹلی ہیل کرے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ اور اپنے کام پہ واپس جائے. تو یہ میری پریئر ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھی میرے لیے اور میری فیملی کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھی ہمیں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ شیطان تو آپ کو پتہ ہے حملے کرتا ہے، دشمن چھوڑتا نہیں ہے ہمیں. تو میں چاہتی ہوں کہ بھی یہ جو دشمن کے حملے ہیں نا ہم سب پہ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں یسوع کے نام میں. اس کے لیے ہم دعا کریں گے. اور ادھر جو پاکستان میں حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ خدا سب سے محفوظ رکھے. اور آج کل یہ مطلب سینئر سالت کا بڑا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، تو دعا کریں کہ خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے. اور ایسی اچھا وہ بھی خداوند سے ڈیوائن انٹرونشن، خداوند اپنی ڈیوائن انٹرونشن پرووائڈ کرے ادھر پاکستان میں. اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اور کسی کی ریکویسٹ؟ چلیے ہم ساری باتیں پاسٹر فیاض صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے ساری باتوں کے لیے، ساری ریکویسٹ کے لیے. دعا سے پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. تو آپ سب کو میری طرف سے سلام بھی، اور سسٹر نصرت سسٹر نسرین سرجری سے آئی ہیں، ان کو بھی ہم
ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ خدا نے آپ کو صحت اور تندرستی دی. اور میں نے زبور 20 میرے سامنے ہے. زبور 20 میں اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خداوند کی خدمت کرتی ہیں, خداوند کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں, اور خداوند کا مسا آپ کے ساتھ ہے, اور خداوند نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے. اور وہ آپ کی باتیں بہت سچی ہیں کہ خدا جو ہے ڈاکٹرز کو, نرسز کو حکمت اور دانائی دیتا ہے, اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ان کے جو بندے ہیں ان کے لیے کام کر سکیں. اور اسی طرح جب آپ زبور 138 کا بھی آپ نے ریفرنس شروع میں دیا کہ میں شکر کرتا ہوں, اور ہم سب شکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ 7 آیت میں, خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. اور خدا نے آپ کو تازہ دم کیا ہے. خدا کی بلیسنگ ہے آپ کے ساتھ, یسوع آپ کے ساتھ ہے. اور آئندہ زندگی میں آنے والے دنوں میں خدا آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے گا, اور جو ڈر خوف ہے آپ پر وہ یسوع ناصری کے نام سے جاتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, ہم دعا کریں گے ہم. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خدا ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں. میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے یسوع ناصری. تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا, کووڈ-19 سے محفوظ کیا, بہت ساری سرجریوں سے محفوظ کیا یسوع ناصری. اور آج میں اپنی بہن نسرین کے لیے بھی تیرا کے شکر کرتا ہوں, تیرا کے جھکتا ہوں, تجھے مبارک کہتا ہوں, تاکہ تو اپنا دائنا ہاتھ بڑھاتا ہے, تو اپنا زور اور قوت ہمیں دیتا ہے اپنے ممسوحوں کو, اپنے بندوں کو جو تجھ سے پیار کرتے, جو تجھ سے دل لگاتے ہیں, اور تو نے صحت تندرستی دیتا ہے. اور میں اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ, سارے خادموں کے ساتھ مل کر نسرین کے لیے خدا عمر کی درازی, پیری سلامتی کو کلیم کرتا ہوں. ان کے شوہر کے ساتھ ہو, ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو, ان کے تمام عزیز رشتہ دار اور بہو کے ساتھ ہو یسوع ناصری. تیرا ہاتھ اس خاندان پر بڑا رہے یسوع ناصری. اسی طرح میں سسٹر نصرت کے لیے, جبکہ خداوند اس نے پریئر ریکویسٹ خداوند اس نے کسی انسان کے آگے نہیں, یسوع تیرے آگے رکھی ہے. تیرا پاک روح اس کی فیملی پہ بڑھ جائے یسوع ناصری. بھائی عرفان کے لیے, دونوں بیٹیوں کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں یسوع ناصری. اور ابلیس کو, شیطان کو, مخالف کو, دشمن کو یسوع پاؤں کے نیچے رکھتی ہیں. یسوع ناصری تو نے اپنے پاک کلام میں کہا, اے موت تیری فتح کہاں گئی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اسی طرح ہم ابلیس کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں یسوع ناصری. اور کوئی بھی ایسا قدم, کوئی ایسی سوچ مخالف جو سسٹر نصرت کے خاندان گھر کی طرف بڑھے یسوع ناصری, ہم یسوع ناصری کے نام سے کینسل کرتے ہیں یسوع ناصری. اسی طرح یسوع ناصری ہم فروبل ماریا کے لیے برکت کو کلیم کرتے ہیں خدا, جبکہ تیرے بچے تیری پرشش کرتے ہیں, تیرے کلام کو شیئر کرتے ہیں, دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں. پاک روح تو نے برکتوں سے مالا مال کر دی. بھائی صدیق کے لیے, بھائی قمر کے لیے, بھائی حنوک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں یسوع ناصری. خداوند پاک خدا اسی طرح جو پریئر ریکویسٹ تیرے آگے رکھی گئی ہیں خداوند, میں ان کے ناموں کو نہیں جانتا یسوع ناصری, لیکن تو ان کے ناموں کو جانتا ہے. تو جو دور و نزدیک کا خدا ہے یسوع ناصری. اس بہن کے لیے جس کو کینسر ہے یسوع ناصری, تیرا پاک روح چھوئے اور تیرا پاک روح اس کا آپریشن کرے یسوع ناصری. تیرے پاک روح سے وہ ہیل ہو. تو جو معجزات کا خدا ہے یسوع ناصری, تو ان کی زندگی میں معجزہ کر, یہ تیرے جلال کو دیکھے, تیرے پاک روح کو دیکھے. اسی طرح ایک اور نے بھی جو خداوند اپنی درخواست کو تیرے آگے رکھا ہے یسوع ناصری, اس کی جو بھی بیماری ہے, جو بھی ایشو ہے یسوع ناصری, تو جانتا ہے یسوع ناصری. اس کو بھی ہیل کرنا, شفا دینا یسوع ناصری. ہم سارے مل کر اپنی خواہشات کو, اپنے منصوبوں کو تیرے حضور رکھتے ہیں یسوع ناصری. خدا دیکھ خداوند, جبکہ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے,
खुदा यीशु मसीह हमको तेरे आगे रखते हैं, सारे मिलकर खादम खादमा मिलकर यीशु मसीह तेरे तख्त के नीचे रखते हैं यीशु मसीह। छू यीशु मसीह और उनके टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्टों में चेंज हो जाए, तब्दील कर दे यीशु मसीह, सब कुछ तब्दील कर दे, नया कर दे यीशु मसीह। और खुदा हम उस बेटी के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इकट्ठे बहम मिलकर, जिसका टेस्ट नेगेटिव आया है। आज उसकी माँ ने फोन किया था कि खुदावन तेरा शुक्र हो, और तमाम खादमों को भी शुक्रिया कहा जो दुआएं करते रहे, उसका टेस्ट नेगेटिव आया, हम उसके लिए मजीद दुआ में रखते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा पाक उसको छुए, उसके माँ बाप को छुए, और अहदा भी जब कभी वो टेस्ट में से गुजरे उसके टेस्ट नेगेटिव हो, कोविड-19 इस दुनिया से चला जाए यीशु मसीह। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती और अमन की दुआ करते हैं यीशु मसीह, और जो भी हालात हैं पाकिस्तान में, खुदा हम अमन चाहते हैं, हम अमन की दुआ करते हैं, हम अमन की रिक्वेस्ट करते हैं यीशु मसीह। सारे मुल्क के लिए खुदा तेरी हिफाजत, तेरे निगहबानी छोड़, अपने वजीर आजम के लिए, अपने अदारों के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह। इस तरह स्टेट्स के लिए, कनाडा के लिए खुदा हम तेरा पाकरू चाहते हैं, हम तेरी बरकत चाहते हैं। और हर किसी का लॉकडाउन जो कोविड-19 की वजह से हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के खून से खुदा इस सारे कोरोना वायरस को दूर करते हैं। बर्रे का खून हमें इस बीमारी से महफूज करे, बर्रे का खून हमें इस बीमारी से महफूज करे यीशु मसीह। देख हमने तेरा खून अपने बदनों पर, अपने खैमों पर ले लिया यीशु मसीह, तुम्हें हमेशा महफूज रखना। मैं एक बार फिर सिस्टर नसरीन के लिए खसूसी दुआ करता हूँ, अपनी बंदी को बड़ी तसल्ली इत्मीनान अता कर, वो अब तंदुरुस्त हो चुकी है, अब वो हीलिंग हासिल कर चुकी है यीशु मसीह। और जब हम इस कलाम को खुदा हमने थोड़े दिन पहले शेयर किया, रूह के फलों को खुदा हम देखते हैं कि खुदा खुशी है, और हर तरफ खुशी होनी चाहिए, मोहब्बत है और हर तरफ मोहब्बत होनी चाहिए यीशु मसीह। तुम्हें रूह के फल ताकर हम इत्मीनान पाएं, हम तुझ में आराम पाएं यीशु मसीह, हम तेरे पाक रूह की लपेट में रहें। हाज़िर जमात के लिए और जितने लोग इस दुआ को चैनल पर सुने, यूट्यूब पर सुने, उन सब के लिए खुदा बरकत की दुआ। इस तरह होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए खुदा जिसके वसीला से ये कलाम बहुत सारे लोगों तक जाएगा, खुदा मैं बरकत की दुआ मांगता हूँ, इस मिनिस्ट्री को बढ़ा, देखने वाले लोगों को शिफा से तंदुरुस्ती दे, बरकत दे यीशु मसीह। पाक खुदा तुम्हारी सारी दुआओं को सुन और कबूल कर, ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम वही दुआ करेंगे यीशु जी ने हमें सिखाई। आए हमारे बाप आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर बड़ी होती है, जमीन पर भी हमारे हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कल मैं बरकत हम पास्टर सदीक साहब के साथ मिलकर अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो बयान से बाहर है, रूहुल कुदस की कुदरत जो हमेशा हमारे साथ रहती है, मेहनत करते हैं कि कौम बनी इसराइल के साथ, आपके ईमानदार लोगों के साथ आपका पाक रूह हमेशा रहे और उन्हें गाइड करता रहे, उन्हें तसल्ली देता रहे, उन्हें इत्मीनान देता रहे, और हमेशा वो आगे बढ़ते और तरक्की करते जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।